میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے میں محسوس کر سکتی ہوں. میں خوش ہو سکتی ہوں. میں شرما سکتی ہوں. کیا احساسات اور شعور رکھنے والے روبوٹ بنائے جا سکتے ہیں؟ اس تصور کو عملی شکل دینے کے لیے سائنسدانوں کو انسانی دماغ کی طرح کا ایک کنٹرول سینٹر درکار ہوگا. انسانی دماغ کو سمجھنے اور اس کی کمپیوٹر پر ہو بہو نقل تیار کرنے کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے. یورپ میں انسانی دماغ پر کام کرنے والے بہت سے سائنسدانوں میں سے ایک میونخ کی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے آلوئس کنول بھی ہیں. ہیومن برین پروجیکٹ کے ذریعے ہم کسی ممالیہ کے زیادہ سے زیادہ افعال کو سیمولیٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دماغ میں نیورونز کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. پھر ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ اعداد کو شمار کرنے والے ایک کمپیوٹر یعنی نمبر پروسیسر پر سیمولیٹ کرنے کی کوشش کرنا ہوگی. انسانی دماغ کے مقابلے میں ایک چوہے کے دماغ میں صرف 7 کروڑ نیورونز ہوتے ہیں، لیکن اس کی ساخت انسانی دماغ جیسی ہی ہوتی ہے. چنانچہ پہلا مرحلہ ایک چوہے کے کم پیچیدہ دماغ کو سیمولیٹ کرنے کی کوشش ہے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیسے اپنی معلومات ایک ورچوئل یا مجازی جسم تک پہنچا پاتا ہے. دماغ حسی تاثرات کو جانچتا ہے اور حیاتیاتی احکامات کی تحریک پیدا کرتا ہے، جس سے مثلاً کوئی حرکی رد عمل جنم لیتا ہے. لیکن یہ سب آخر ہوتا کیسے ہے؟ 100 ارب نیورونز کے حامل انسانی دماغ کو مصنوعی طریقے سے بنانے کے لیے نئے انتہائی طاقتور اور دیو ہیکل سپر کمپیوٹرز درکار ہوں گے. میونخ میں سپر MUC کہلانے والا کمپیوٹر اپنے 1.5 لاکھ پروسیسرز کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے کمپیوٹرز میں سے ایک ہے، لیکن انسانی دماغ کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ناکافی ہے. اگر ہم ایک نیورون میں پروسیس کرنے کی گنجائش کو بنیاد بنائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا پروسیسر انسانی دماغ کے مقابلے میں شاید محض 0.25% کام کر سکتا ہے. خالص ریاضی کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم انسان خود کو کسی جیبی کیلکولیٹر سے بھی زیادہ کمزور محسوس کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اپنے ماحول کو جانچنے اور اہم اور غیر اہم معلومات کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ کمپیوٹرز میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. پھر ایک ہائی پرفارمنس کمپیوٹر کو ایک چھوٹے شہر کے برابر بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، مگر دماغ صرف ایک عام بلب کے لیے درکار بجلی سے بھی کام چلا لیتا ہے. سیمیولیشنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سائنسدانوں نے بالکل نئی قسم کے روبوٹس بنائے ہیں. یہ روبوٹ ورچوئل دماغ کی ہدایت کو عملی شکل دیں گے، لیکن روبوٹس کو احساسات کے اظہار کے قابل بنانے کے لیے انسانی دماغ کو سمجھنا ضروری ہے. انسانی دماغ کو سمجھنے اور اس کی کمپیوٹر پر ہو بہو نقل تیار کرنے کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے. اس منصوبے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، دیکھیے اس رپورٹ میں. نئی نسل کے اسپن نیکر چپس سے لیس کمپیوٹر شاید کسی حد تک انسانی دماغ اور اس کے کام کرنے کے طریقے کی نقل کر سکیں گے. اسپن نیکر کی ایک چپ میں 18 سادہ پروسیسر ہوتے ہیں. ایک چھوٹا نیٹ ورک ان پروسیسرز کے درمیان غیر معمولی طریقے سے یعنی انسانی دماغ ہی کی طرح غیر مساوی رفتار کے ساتھ ڈیٹا منتقل کر سکتا ہے. سیمولیشنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سائنسدانوں نے بالکل نئے قسم کے روبوٹ بنائے ہیں جو ممکنہ طور پر مجازی دماغ کی ہدایات کو عملی شکل دیں گے، مثلاً حرکت کے عمل میں. میرے اندر 48 انجن ہیں. میری عمر 1 سال ہے.
इंसानों की तरह मेरी भी हड्डियां और पट्टे हैं। इंसानी जिस्म की तरह का मैकेनिकल निज़ाम, एक लचकदार रीढ़ की हड्डी, रेशे और जोड़। उम्मीद है कि ये रोबोट इंसान ही की तरह लचकदार तरीके से हरकत कर सकेगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब इसे बहुत हसास तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। रिवायती सनती रोबोट्स के बरक्स इनके जोड़ों में इंजन नहीं हैं। इनके रेशों, हड्डियों और जोड़ों के लिए हमें बिल्कुल मुख्तलिफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दरकार हैं। साइंसदानों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे स्ट्रक्चर्स की तैयारी में हम न्यूरो साइंसेस की मदद ले सकते हैं। एक मिजाजी दिमाग को अपने मशीनी जिस्म पर मुकम्मल कंट्रोल के काबिल बनाने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। हेलो रोबॉय, क्या हाल है? हेलो डॉक्टर रुहरबाइन, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, हमें तुम पर फख्र है। ये जानकर अच्छा लगा। इस मैदान में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ये बात तय है कि रोबोट्स का ज़माना अब आन पहुँचा है।